میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین، یہاں پروگرام ہے میرا پیارا دین۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارے اس پروگرام میں بہت سارے سیگمنٹ ہوں گے۔ ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ بغداد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ میرا پیارا دین دیکھنے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ میرا پیارا دین دیکھنے سے ہمیں سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں جی، اور اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام سے اور بلکہ پورے مدنی چینل سے، کڈس مدنی چینل سے ہمیں اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ہم ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کرتے ہیں۔ اگر میرا پیارا دین کی بات کی جائے تو ہم ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کرتے ہیں جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کلام سنتے ہیں جس سے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، کلام پڑھنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے اس پروگرام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بھی سنتے ہیں، پیاری پیاری سنتیں سیکھتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام اور سائنس میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ ہے جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک ہسٹری ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے، اس میں ہم اسلام کی ہسٹری جانتے ہیں۔ تو پورا پروگرام ہی انفارمیشن کا خزانہ ہے، تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے اس پروگرام میں کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے روزانہ ایک سوال بھی کیا جاتا ہے جس سے بھی بہت ساری انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایزی کوشچن بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ تو آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں کتنے درخت لگتے ہیں؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں کتنے درخت لگتے ہیں؟ یہاں پر ہم عفان بھائی سے پوچھتے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ایک بار جنت میں درخت لگتا ہے؟ عفان بھائی کہہ رہے ہیں جی، بغداد بھائی صحیح فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، عفان بھائی کا جواب درست ہے۔ تو یہ آج کا سوال ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا یاد کرتے ہیں؟ جی ہاں، عفان بھائی حدیث پاک یاد کرتے ہیں۔ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو حدیث پاک دکھاتے ہیں، وہ یاد بھی کرتے ہیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں حدیث پاک اچھے انداز سے لکھ کر بھیجنی بھی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم آپ کو ایک پیاری سی حدیث پاک دکھائیں گے، آپ اس کی پکچر لے لیں اور اچھے انداز سے ہمیں لکھ کر بھیجیں۔ اور جو یہاں پر حدیث پاک یاد بھی ہوتی ہے، جو جلدی یاد کرتا ہے وہ ذہین بچہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو سب نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے انداز سے اور جلدی حدیث پاک یاد کریں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اچھے انداز سے حدیث پاک لکھ کر بھیجیں بھی اور یاد بھی کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی حدیث پاک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
لا تضربوا المسلمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ آج کی ایک پیاری سی حدیث پاک ہے، آپ پکچر لے لیجئے اور اچھے انداز سے ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ ہم آپ کی پکچر کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ لا تضربوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وقف کریں گے تو لا تضربوا المسلمین ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم یہ ایک پیاری سی حدیث پاک یاد بھی کریں گے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے بھی آپ بھی کوشش کریں کہ اچھے انداز سے آپ حدیث پاک یاد کریں، آپ گھر میں ایسا ماحول بنا لیں کہ جیسے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، گھر میں بیٹھ جائیں سب مل کر اور حدیث پاک بھی یاد کریں۔ ہمارے جو اور سیگمنٹ ہوں گے وہ بھی آپ توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ، اور بھی انفارمیٹیو سیگمنٹ ہوں گے، اسلامک ہسٹری بھی ہوگی اور اسلام اور سائنس بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ مسوان بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج داؤد بھائی بھی موجود ہیں، عفان بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں پر بغداد بھائی بھی موجود ہیں اور نبیل بھائی بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ مل کر پروگرام کو لے کر چلیں گے، انشاءاللہ اچھا پروگرام کریں گے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ہمارے ساتھ دینا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تضربوا المسلمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ انشاءاللہ ابھی ہم یہ حدیث پاک بھی یاد کریں گے۔ جی تو حدیث پاک یاد کریں گے، ہمارے صفی اللہ بھائی یاد نہیں کرائیں گے؟ آپ کریں؟ آپ کرائیں گے بھائی، انہوں نے کہا ڈیوٹی آپ کی، آپ کرائیں گے۔ چلے بھائی ہم یاد کراتے ہیں، کون کون یاد کرے گا؟ اور جو گھروں پر ہیں وہ سب یاد کریں گے، مسوان بھائی کریں سب یاد کریں گے، اور نہیں کی تو پھر مسوان بھائی کو سزا ملے گی، اپنا نقصان ہوگا، سزا کسی کو بھی نہیں ملتی ہیں۔ پیار محبت سے ہم یاد کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اور یاد بھی کرنا ہے، اور اس حدیث پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کا نام بھول گیا میں، مائک میں نہیں بتائیں گے تو داؤد بھائی، اور بقیہ تو ہمارے فیمس ہیں، سب جانتے ہی ہوں گے، ہمارے وہ ہیں نبیل بھائی اور بغداد بھائی اور عفان بھائی اور مسوان بھائی۔ آئیے حدیث پاک ہم سب بھائی مل کے یاد کرتے ہیں۔ جی حدیث پاک ہے لا تضربوا المسلمین، لا تضربوا المسلمین، لا تضربوا المسلمین، لا تضربوا المسلمین، لا تضربوا المسلمین۔ لا تضربوا المسلمین۔ جی کسے یاد ہوئی؟ داؤد بھائی سنائیں گے بھائی، سب سے پہلے داؤد بھائی سے سنتے ہیں۔ لا تضربوا المسلمین، مسلمین، مسلمین، ہاں مسلمین ہوگا یا مسلمین ہوگا؟ مسلمین، مسلمین، ٹھیک ہے جی۔ اور عفان بھائی؟ لا در مسلمین، آپ نے اپنا بنا لیا۔ ابھی دیکھیں بغداد بھائی کو غور سے سنیں آپ جی۔ لا تضربوا المسلمین، زبردست بھائی، تو آگے بڑھ جائیں گے۔ لا تضربوا المسلمین، جی، اور ترجمہ یاد کرتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب دونوں چیزیں ایک ساتھ سنوں گا، ترجمہ عربی اور جو ہے وہ ترجمہ۔ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہاں، ویسے ضربہ یضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ضربہ مارا اسے ایک مرد نے۔ جب درس عامی شروع کرتے ہیں نا تو تقریباً سب سے پہلے جو یاد کراتے ہیں نا فارمز آف ورب، اس میں جو ہے وہ یہی ہوتے ہیں، ضربہ یضربو ضربن۔ تو ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، تو کسی مسلمان کو نہ مارو، اور وہ مارنے اور مار کے بھی تکلیف ہوتی ہے، دیگر طرح بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے ترجمہ یوں کیا گیا کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ اشارے سے، کسی انداز سے بھی مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ نہیں پہنچاؤ۔ چلے بھائی یہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں زور و شور سے، دیکھ لیتے لگتا ہے یاد ہو گیا جی۔ لا تضربوا المسلمین، چلے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جی، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آگے لا تضربوا صحیح ہے۔ المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ زبردست، وقف کر دیں گے تو مسلمین ہو جائے گا جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تضربوا المسلمین، ہمارے پیارے آقا مدینہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ چلے بھائی ہلنا
کنٹرول ہوا تھا, آنکھیں بند نہیں ہوئی تھی اور کپڑے بھی صحیح نہیں ہوئے تھے, لیکن درود پاک میں آپ نے الفاظ کھا لیے. اب کچھ نہ کچھ ہو جائے بغداد بھائی, یہ کیا ہے, اس کا کوئی حل نکالیں. جی نبیل بھائی. لا تضربوا المسلمین, ہاں مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ماشاء اللہ, زبردست بھائی. تو حدیث پاک جو ہے وہ ہمارے نبیل بھائی نے بھی بڑے اچھے انداز سے پڑھائی سنائی ہے, اور ارے داؤد بھائی نے, عفان بھائی نے, سب نے آج اچھی سنا دی, اور بغداد بھائی نے بھی اچھی سنائی. پر ایک چیز ہو گئی. چلے بھائی آپ ذہانت کا مقابلہ اور لے لیتے نا, یہ تو یوں کہ لیں حافظے کا مقابلہ تھا کہ حفظ جلدی سے, اگرچہ ہم ٹائٹل ذہین بچے کا دیتے ہیں, لیکن ویسے جو ہے نا ذہانت اور یاد کر لینا تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. بعض ہوتے ہیں ان کا رٹا بڑا اچھا ہوتا ہے, یوں یاد ہو جاتا ہے, پر ان سے اسی رٹے میں پوچھو کہ کیا بولا, پتہ نہیں کیا بولا ہے نا. تو لیکن ویسے ہمارے بغداد بھائی کی ذہانت بھی اچھی ہے, نارملی کویشچنز جو ہوتے ہیں اس کے آنسر بڑے اچھے دیتے ہیں. تو آپ ویسے یوں ہیں ذہین بچے, ہم نے دیکھا آپ کو مستقل ذہین بچے کا ٹائٹل دے دیا. اب صحیح ہے, اب غصہ تو نہیں ہوں گے کہ مجھے ٹائٹل نہیں ملا. جی تو بھائی یہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ, کیسے کیسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور نہیں پہنچانی چاہیے. اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں کون زیادہ اور اچھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس بنیاد پر پھر صفی اللہ بھائی آپ فیصلہ کیجئے گا. اس میں بغداد بھائی بھی مقابلے میں آ سکتے ہیں اور آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کو تکلیف کیا کرنی ہے, پہنچانی نہیں ہے. تو کیسے کیسے پہنچائی جاتی ہے, کیسے کیسے بچے تنگ کرتے ہیں, کیسے کیسے جو ہے وہ شرارتیں ہوتی ہیں, یا جو ہے وہ ہمیں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے, کیسے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہ دیکھتے ہیں کون کون بتا رہے ہیں. جی عفان بھائی سے شروع کرتے ہیں. داؤد بھائی آپ بھی سوچ لیں. ٹھیک ہے, آپ یہ بغداد بھائی یہاں پہ آگے پڑھ جاتے ہیں ایسی باتوں میں نا, تو آپ لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے. جی جیسے کسی بچے نے مسلمان, زور سے بتائیں. ایک تو آپ جیسے کسی مسلمان کو پتھر پھینکا, جیسے کسی مسلمان کو پتھر پھینکا, پتھر مارا. ہاں پتھر مارتے ہیں بچے, اور کیسے مارتے ہیں, ایک تو ڈائریکٹ کبھی مارتے ہیں, مقابلہ جنگ شروع, ادھر سے چار ٹولی ادھر ہے اور ادھر, اب ادھر سے پتراؤ چل رہا ہے بیچ میں, اور وہ جو بیچارے کسی کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, کسی کی بائک کھڑی ہوئی ہے, وہ ایسے ہی جو ہے وہ اس کو لگ رہے ہیں آگے. تو یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے گلی میں. جی ہاں, کوئی بیچارہ گزر رہا ہے, وہ ان کے پتھراؤ میں جو ہے وہ بچا کے نکل رہا ہے. تو ایک تو دوسرے کو نہیں مارنا, اور پھر کسی کے گھر میں اگر کوئی جو ہے وہ آم کا پیڑ لگا ہوا ہے, فروٹ, تو پھر کیا کرنا ہے, پتھر. اب وہ پتھر آم کو بھی لگ رہے ہیں, کچھ اندر جا کے ان کو بھی لگ رہے ہیں. پھر وہ جب باہر نکل کر آتے تو آپ سوچیں یہ کیوں آ گئے, ہم تو وہ کر رہے تھے, تو جا کے وہ پتھر اندر گر رہے ہیں نا. تو یہ حرکت نہیں کرنی. چلیں بھائی ایک آ گیا ان کی طرف سے. اب بغداد بھائی آ رہے ہیں. نبیل بھائی سوچ لیں کچھ, آپ نے سنائی اچھی ہے, لیکن یہ سوال کے جواب نہیں آیا تو پھر. جی مائک بھول گئے آپ. جیسے آنکھیں, کسی کو ہم پانی بھی پھینک دیتے ہیں, پانی بھی پھینک دیتے ہیں, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. پانی والی گن آ جاتی ہے آج کل, یہ بھی مل گئی, اور پھر وہ فائرنگ ہو رہی ہے پانی کی. جی بعض بچے جو یہ بھی کر دیتے ہیں کہ اتنی اسپیڈ سے بھگا رہے ہوتے ہیں, کیا بھگا رہے ہوتے ہیں, وہ جو نہیں ہوتا, ایک بندہ آ رہا ہوتا ہے, اسے دیکھتے ہیں نہیں اور مار کے نکل جاتے ہیں. کیا چیز, سائیکل. اچھا سائیکل میں, راکٹ پہ بیٹھ گئے, کس پہ بیٹھ گئے, سائیکل لے کر. ہاں, اور وہ سائیکل وہ ایک ٹانگ والی بھی تو آتی ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, ایک ٹانگ زمین پہ ایک ٹانگ سائیکل پہ, وہ اسکوٹی ہوتی ہے نا, وہ یوں ایک ٹانگ نیچے, وہی اس سے یوں بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی لے جا کے دوڑ, خود کو بھی لگ گئی, اس کو بھی لگ گئی. جی بغداد بھائی کی طرف سے ہو گیا. تو یہ ہمیں اس طرح سے کرنا ہے, نہیں کرنا. ہاں یہ سن کے ایسا نا آئیڈیا لینا شروع کر دیں, اچھا ابھی تک میں یہ کرتا تھا, اب یہ رہ گیا ہے, تو چلو یہ بھی کر لیتا ہوں. تو یہ نہیں ہے, مطلب یہ کہ یہ بری بات ہے. ہم نے حدیث کیا یاد کی, لا تضربوا المسلمین, مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ہم آج تکلیف پہنچائیں گے, اور ہو سکتا ہے ہم قابو میں بھی نہیں آیا, پتھر مارے بھاگ گئے ریس, لیکن بعد میں کیا ہوا, مرنے کے بعد پھر قیامت کا دن, اور اللہ پاک نے اگر پکڑ کر لی, پھر بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ انداز رہے گا تو ابھی یوں تکلیفیں پہنچا رہے, بڑے ہوں گے تب بھی چلتا رہے گا. بچپن سے جو چیز عادت لگ جاتی ہے پھر وہ آگے بھی کنٹینیو رہتی ہے, پھر بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں کہ بڑے ہو کر بھی یہ حرکتیں رہیں. نابالغ بچے تو چلو الگ بات ہے. جی پھر ہاتھ اٹھا ہوا ہے. اور جو ہے نبیل بھائی, داؤد بھائی کچھ بھی نہیں آیا ہے, تکلیف نہیں دیتے, بڑے شریف سے داؤد بھائی, ہم تو تکلیف دیتے ہی نہیں, ہمیں کیا پتا. بچے جو ہیں منہ سے بھی دے دیتے, منہ سے بھی دے دیتے ہیں. کیسے منہ سے کیسے دے دیتے ہیں, جیسے کہ اسے کچھ برا بلا بول دیتے ہیں. ہاں برا بلا بول کے تکلیف دے دیتے ہیں. داؤد بھائی کوئی تکلیف, کسی کو مارتے ہیں, مارتے تو ہو گیا نا, سادہ ہے, کوئی اور لائن. کیسے کیسے مارتے ہیں,
جی عفان بھائی. कोई बार गाड़ी चला रहा होगा हाँ. तो बंदा आ रहा होगा, वो बंदा आ रहा होगा, फिर टक्कर हो जाए, फिर क्या होगा? टक्कर हो जाए. टक्कर हो जाएगी. हाँ, बड़े हो के गाड़ी चलाते हैं ऐसे जूं जूं जूं, तो उन्होंने वैसे बच्चों की साइकिल ये दे दी थी तो जाके टक्कर कर दी. नबील भाई कोई यहाँ मुकाबला चल रहा है हम दोनों जी. और जैसे कि बच्चे जो है खेलते खेलते जो है वो जो बैट बॉल नहीं होता गेम जी. उसके अंदर बैट ऐसे भी जोर से चला जाता है तो कि एक बंदे पर जाके बॉल लगती है मुंह. ये इन्होंने बड़ा वो बताया, ये बड़े मसाइल हैं भाई. वो रोड पे खेल रहे हैं एक तो, और बाज बच्चे जी. जो है ऐसा निशाना मार देते हैं कि छत पे चली जाती है. हाँ वो छत पे मारना. अभी अफान भाई ये एक इधर आता है अफान भाई, ये मुकाबला सख्त चल रहा है यहाँ पर जी. कोई बच्चा बैट बॉल खेल रहा होगा, हाँ. उससे बैट मारा तो गाड़ी के ऊपर गिर गया. गाड़ी पे गिर गया? बैट गाड़ी पे कैसे गिर गया गाड़ी के शीशे पर बॉल लग गया. जी? गाड़ी के शीशे. हाँ, शीशे पे बॉल जाके लग गई. ये हो रहा होता है, यही है. वहाँ पे खेलेंगे, इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, लग रहे हैं उनके धुम धुम, और किसी का शीशा टूट रहा है, किसी का कुछ टूट रहा है. अब वो बेचारे तो गाड़ी बाद में आके देख रहे हैं ये क्या सही खड़ी करके गया था, ये क्या क्या टूट गया, और यहाँ किसी को पता भी नहीं. हम कह रहे हैं किसको क्या पता है, लेकिन याद रखिए किसी को पता हो ना पता हो, अल्लाह पाक तो हर चीज़ पता है. देख रहा है जी. दाऊद भाई किसी की चीज छुपा देते, हाँ, किसी की चीज़ छुपा के तकलीफ दे रहे होते हैं जी. अफान भाई किसी का बुरा नाम देते, बुरा नाम रख देते हैं. किसी का नाम कुछ है, उसका नाम कुछ बना दिया, चिड़ बना दी उसकी. जबरदस्त भाई. है तो आपका मुश्किल हो रहा है, फैसला कैसे करेंगे जी. बगदाद भाई एक और सुना देता और हूँ. जैसे वो खेलने वाले पे एक तो ये कि रुकते नहीं है वहाँ पर, एक तो वो वैसे ही नुकसान का, और फिर कोई वहाँ से गुजर रहे हैं अंकल तो इनका रुकता ही नहीं है, उसी में घुमा रहे हैं. वो बेचारे वो गुजरने वाले के जाके लग गई, कभी वो बल्ला जो बता रहे हैं वही जाके लग सकता है. तो भाई इतनी तो इजाज़त दे दें कि जो जाने वाला है उसको जाने दें जी. और वो जो फिर एक गुलाम सुल्लिया के एपिसोड नहीं थी, तो फैजान जो है बाबू अंकल से बच के भाग रहा था, और उसने जो है बाबू अंकल के पिंजरे का गेट खोल गया था और सारी मुर्गियाँ भाग गई. देख लें जी, ये मुर्गियाँ भगा दी आपने जी. और मुंह चुराते, मुंह छुड़ाते हैं या चिढ़ाते हैं? मुंह चराते, मुंह चिढ़ाते हैं. देख लें, चिढ़ाते हैं जी. दाऊद भाई किसी से कोई चीज छीन लेते हैं, किसी से चीज़ छीन के, वो बेचारा छोटा बच्चा चीज़ खा रहा लेके भाग गए, वो रो जा रहा जी. और जो है बच्चे जो है एक ये दूसरे तो को मार भी देते हैं. अब हम सफील्ला भाई के पास आ जाते हैं कि ये कैसे फैसला करेंगे जी. मदद ले लें आप पीछे से. क्या मदद आती है आपके पीछे? कान में मदद आती है ना? आती है जी. तो क्या है आपका फैसला? अफान भाई का है. अफान भाई का फैसला आ गया है. तो भाई ये फैसला हो गया है. हमारे सफील्ला भाई ऐलान करेंगे. आज के ज़हीन बच्चे हैं हमारे अफान भाई. सुभान अल्लाह. छोटे हैं ना, उनको ये भी तो एडवांटेज देंगे ना हम. आप तो वैसे ही, आपको वैसे ही ऑल फॉर एवर ज़हीन बच्चे हो गए ना. ये तो आपको तो हमने फॉर एवर ज़हीन बच्चे का लक़ब दे दिया है, तो अब तो आप ऊपर चले गए. ठीक है. और आज जो है हमारे अफान भाई माशाल्लाह ज़हीन बच्चे बन गए. तो ये सारी जो बातें हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे अप्लाई करनी है. कुछ ये आइडिया ले रहे हो कि अच्छा ये वाली शरारत रह गई, अब ये वाली करनी है, बहुत बुरी बात है. किसी को आप खुद सोचें, अगर आपके साथ ये हो, हमने किसी के बॉल मारी तो हा हा कर रहे होते हैं बाल मार के, आपको लगी तो कैसा लगेगा? पत्थर मार के आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन यही पत्थर अगर आपके लगता फिर कितनी तकलीफ़ होती ना. तो हमें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जी. तो आप कहाँ जाएंगे? तस्वीरों की तरफ भी तो जाना है जी. तस्वीरें अल्लाह. समरा बिनते हक नवाज हैं. कहाँ से? कामिरा अटक का इलाका खोरा खेल. हुस्न सवाली निस्फुल इल्मी. तर्जमा अच्छा सवाल करना आधा इल्म है. और नीचे क्या लिखा है? कभी तो ख्वाब में आ जाएं या रसूल अल्लाह मेरी भी नींद सवर जाए दो घड़ी के लिए. या रसूल अल्लाह. सुभान अल्लाह. क्या बात है. अल्लाह पाक हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अता फरमाए. आमीन. माशाअल्लाह, बहुत अच्छा अंदाज. नेक्स्ट जी. मेरा प्यारा दीन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. तो यहाँ अलिफ लाम ये ज़्यादा लग गया. बाज़ औक़ात बच्चे लगाते नहीं हैं जहाँ लगाना होता है, और जहाँ नहीं होता वहाँ लग जाता है. चलें, आपने सीख लिया कि यहाँ क़ाल रसूल नहीं होगा, बल्कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. अतिम रुकुआ व सुजूद.
رکوع اور سجود کو پورا کرو. عثمان علی اتاری ہیں ادھوکی پنجاب سے اور بہت ہی اچھی ماشاءاللہ ڈیزائننگ ہے. کیا بات ہے, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اچھا سادھو کی ہے, ٹھیک ہے جی, سادھو کی پنجاب سے, اور ڈیزائننگ آپ کی بہت اچھی ہے. تو آپ نے اسی انداز سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے رہنا ہے جی. میرا پیارا دین, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتم الرکوع والسجود, رکوع و سجود کو پورا کرو. یہ ہے زینب اتاریہ گجرانوالہ سے, زبردست ماشاءاللہ. نیکسٹ ایک پیاری حدیث, سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. واہ بھائی واہ. یہ ہیں نور فاطمہ باجی بصیر پور سے, بہت ہی اچھے انداز سے ہمیشہ یہ بھیجا کرتی ہیں, اور آج بھی جو ہے انہوں نے قرآن پاک کی مطلب تصویر بنائی ہے, اور بڑے اچھے انداز سے, بہت محنت جو ہے نا یوں کہہ لیجیے کی گئی ہے اس پہ. چلیں بڑی اچھی کوشش کی ہے ماشاءاللہ انہوں نے جی. نیکسٹ ایک پیاری حدیث, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتاح الجنتی الصلاۃ, نماز جنت کی چابی ہے. زینب اتاریہ ہیں گجرانوالہ سے, اور چابی بھی بنی ہوئی ہے. یہ تو پہلے بھی آئی تھی شاید, دوبارہ ریسنٹ ہو گئی ہے جی. ریسنٹ وہ گیلری میں ہوتی ہوں گی نا تصویریں, تو ریسنٹ ہو جاتی ہے آرام سے جی. نیکسٹ ایک پیاری حدیث, رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے. کیا بات ہے, نور فاطمہ اتاری بصیر پور سے اتاریہ, انہوں نے رمضان یاد کرا دیا. ابھی رمضان جلدی آئے, اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتے اللہ پاک ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان سے ملا دے ماشاءاللہ. پھر رمضان آئے گا تو اس کی تو الگ بہار ہوں گے, الگ پروگرامز ہوں گے انشاءاللہ جی. نیکسٹ خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بہترین راستہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور لکھنے والی ہیں ہماری فاطمہ اتاریہ فرام منجن آباد. منجن آباد اگر سے صحیح سے پڑھا نہیں جا رہا, لیکن ہماری منجن آباد کی باجی ہوتی ہیں وہی بھیجتی ہیں تو جی ماشاءاللہ. نیکسٹ آگے کیا ہے, پھر یہ ہماری سمرہ بنت حق نواز ہیں کامرا سے ماشاءاللہ. اور حدیث پاک کیا لکھی ہے, حدیث پاک مجھے یہاں سے صحیح نہیں دکھ پا رہی جی. حدیث پاک کیا ہے, چلے بھائی یہ حدیث پاک انشاءاللہ پھر جب آپ بڑا بڑا لکھ کر بھیجیں گی نا. اچھا دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم مرتبہ لوگوں کو دیکھو, یہ ہے حدیث پاک. اور انہوں نے بڑے بڑے ماشاءاللہ گنبد بھی بنائے ہیں. گنبد کس چیز کا ہے یہ, بلو گنبد غوث پاک کی نسبت سے میرا خیال ہے بنایا گیا, اور دوسرا جو ہے وہ فیضان مدینہ کا مدنی چینل کے لوگو والا بنایا ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ ڈیزائننگ بتا رہی کہ خود کی ہے انہوں نے. چلیں یہ اچھی بات ہے, بچے خود سے کریں نا اور اچھی بات ہے. بعض اوقات بڑوں کی زیادہ ہیلپ لگنے لگتی ہے کہ شاید ہوئی ہے جی. اور بھی یہ تصویریں جی. چلیں بھائی کمپلیٹ ہو گئی. اب پکچر آف دا ڈے سلیکٹ ہو گئی, آئیے دیکھتے ہیں پکچر آف دا ڈے. ماشاءاللہ واقعی انہوں نے محنتیں کی تھیں. ہماری نور فاطمہ باجی کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نور اور فیضان عطا فرمائے, آمین ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ چلیں گے اب ہم آگے, اور آگے کہاں جائیں گے, کلام کی طرف جی. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی تو اب بلا تاخیر, اگرچہ کافی تاخیر ہو چکی ہے, آ جاتے ہیں مسوان بھائی کے پاس اور ان سے جلدی سے سنتے ہیں کلام. جی سب نے مل کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام
نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے میں شاد شاد مروں گا اگر دم دم آخر میں شاد شاد مروں گا اگر دم دم آخر زباں پہ جاری محمد کا نام ہو جائے زباں پہ جاری محمد کا نام ہو جائے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے سبحان اللہ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے اور وہ بڑا ایک خوبصورت شعر پڑھا تھا نا وہ دم آخر والا کیا تھا ہاں میں شاد شاد مروں گا اگر دم آخر یہ ہوگا میرے خیال ہے اے دم آخر ہے کیا ہاں اگر دم آخر میں شاد شاد مروں گا اگر دم آخر مطلب جی بغداد بھائی ہاں دم آخر یعنی آخری سانس دم ویسے سانس کو کہتے ہیں دم آخر یعنی آخری سانس جب دنیا سے جا رہے ہیں آخری وقت آیا تو اس وقت کیا ہو زبان پہ جاری محمد کا نام ہو جائے کلمہ آ جائے گا زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آقا کا نام لبوں پر آ جائے گا اور انشاءاللہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں گے تو شاد شاد ہوں گے اور پھر قیامت میں بھی انشاءاللہ خوشی خوشی شاد شاد مطلب خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے داؤد بھائی تو اگر دم میں آخر نام لانا ہے تو جو اس سے پہلے والے دم ہیں یعنی جو سانسیں ہیں اس کے اندر بھی ہم یہی ذکر کرتے رہیں نعتیں پڑھتے رہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آخری وقت میں بھی نام آ جائے گا ویسے سارا وقت یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں اور یوں اور پھر کہیں کہ دم آخر نام آ جائے تو دم آخر سے پہلے جو پچھلے دم ہیں اس میں بھی ہمیں آقا کا نام زبان پر رکھنا ہے جی تو اسی کے ساتھ چلیں گے ہم صفی اللہ بھائی کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں آج سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس
پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں، پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے ایک مسلمان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے جو مسلمان کا دل ہوتا ہے اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا مختلف طرح کی بیماریوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ سبحان جو سنت پر عمل کرتا ہے تو اس سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے وہ مختلف بیماریوں سے بچا بھی رہتا ہے۔ اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت کے بارے میں سنیں گے، اور پھر اس سنت پر عمل کرنے کی کیا برکتیں ہیں وہ بھی جانیں گے۔ تو پیارے بچوں، کھانا کھاتے وقت سنت کے مطابق بیٹھنے سے بھی انسان کی باڈی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت سنت کے مطابق بیٹھنے سے بھی انسان کی جو باڈی ہوتی ہے، انسان کے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن کھانا کھاتے وقت سنت کے مطابق بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی بغداد بھائی، مائک میں۔ سیدھی ٹانگ کھڑی کر کے اور الٹی ٹانگ جو ہے نیچے رکھ کے۔ جی ہاں، کھانا کھاتے وقت سنت کے مطابق بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا پاؤں کھڑا ہو اور الٹا پاؤں بچھا ہوا ہو، یہ سنت کے مطابق کھانا کھانے کا طریقہ ہے۔ جی ہاں، تو اس سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ ہماری باڈی کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ بعض لوگ پالٹی مار کر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھنے سے موٹاپا بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ جگہ لے کے بیٹھتے ہیں تو اس طرح بیٹھنے سے موٹاپا بڑھتا ہے۔ ایک پاؤں اٹھا ہو اور دوسرا پاؤں بچھا کر سنت کے مطابق کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان تلی کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ کون سی بیماریوں سے؟ تلی کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، اور رانوں کے پٹھے تھائی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ رانوں کے پٹھے تھائی مسل مضبوط ہوتے ہیں، یہ فائدے ہیں ہمارے جسم کے۔ کیا پتا کچھ بچوں کو سمجھ نہ آیا ہو، لیکن انشاءاللہ سنت کی نیت سے اس طرح بیٹھیں گے تو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور یہ فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ ہاں بھائی، ران کہاں ہے؟ ران تو پتہ ہو گئے، یہ گھٹنوں سے اوپر کی جو جگہ ہوتی ہے۔ اور کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ بس ران بجائے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا چیز ہوتی ہے؟ تلی۔ اگر ایسے بیٹھتے ہیں پالتی مار کر، اب میں بول تو نہیں سکتا پالتی ماریں، کیونکہ جس چیزوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو آپ پالتی ماریں گے تو ہو سکتا ہے نیچے ہی آ جائیں۔ تو ایسے بیٹھتے ہیں نا تو کیا بڑھ جانے کا خطرہ ہے؟ موٹاپا، طبی بڑھ جانے کا۔ تلی کیا چیز؟ تلی کہاں ہے؟ دیکھیے تلی آپ نے نہیں دیکھی؟ ہوتی ہے یہ جب قربانی ہوتی ہے نا جن دنوں، تو بکرا وغیرہ جو کٹتا ہے تو وہاں کسائی سے پوچھے گا تلی کہاں ہے، تو جانوروں کے پاس بھی ہوتی ہے، انسانوں کے پاس بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تلی کے پھر وہ مسائل ہوتے ہیں، جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا تلی کیا ہوتی ہے۔ خیر، تو ہم نے تو نیت کیا کرنی ہے؟ سنت کی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ بقیہ تلی اور سارے مسئلے انشاءاللہ خود ہی سیٹل ہو جائیں گے، تو نیت اچھی ہوگی۔ اور یہ ایک طریقہ ہے جو بتایا نا کہ ایک ٹانگ سیدھی ٹانگ کھڑے کرنا، الٹی بچھا کے۔ اس کے علاوہ بھی سنت طریقے ہیں، دونوں ٹانگیں جس سے کھڑے کر کے بیٹھنا، اس میں ذرا پردے وغیرہ کا خیال رکھ کے، یا پھر دونوں ٹانگیں ایسے جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں نماز میں۔ کیسے بیٹھتے ہیں داؤد بھائی؟ مائک میں پالٹی مار کے۔ کون بیٹھتا؟ پالٹی مار کے؟ پالٹی نہیں مارنی، پالتی۔ میں تو یہ سنت طریقہ بتا رہا ہوں، داؤد بھائی کی توجہ کہیں اور چلی گئی تھی ہے۔ تو جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں نا، اس طرح بیٹھ کر کھانا بھی سنت ہے، تو یہ اس پر عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ سنت پر عمل کرنے کا ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب، اور سائنسی فائدے بھی خود بخود مل جائیں گے۔ تلی آپ نے دیکھی ہو نہ دیکھی ہو، انشاءاللہ سیٹ رہے گی جب سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ جی اور بھی کچھ بتا رہے ہیں؟ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کریں کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، کہ سنت پر عمل وہی کرے گا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔
वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कॉल्स भी शामिल कर लें, कॉल्स काफ़ी देर से आई हुई हैं और शामिल नहीं हुई ना, फिर आगे भी जाना है जी। कॉल्स और सो जाएगी ना। सैयद ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र सैयद ज़ैनुल जो शख्स आबिदीन। एक बार सुबहान अल्लाह कहता है तो जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगा दिया जाता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह जी। नेक्स्ट मेरा नाम शाहजमान शाहजमान अत्तारी आ गए हैं। शाहपुर जहानिया से। आपके सवाल का जवाब है कि जी। सुभान अल्लाह पढ़ने से जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छी अच्छी नियतों के साथ सुभान अल्लाह के अल्फाज से अपनी ज़बानों को उतर रखें और इंशाअल्लाह जन्नत में क्या लगेगा? दरख्त। यहाँ बैठकर सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, वहाँ जन्नत में दरख्त लगते जाएंगे। तो हमारे नाम के इतने ढेर सारे इंशाअल्लाह दरख्त होंगे। जब जाएंगे तो बोलेंगे यो वाह मज़ा आ गया, लेकिन जब आएगा ना, जब कहा होगा हमने। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉल क्या है भाई? आपके सवाल का जवाब है एक कौल सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में एक दरख्त लगाया जाता है। को कुछ सुनाना भी चाहता हूँ। सुना दे भाई। मुस्तफा जो सुभान अल्लाह। हज पे बुला आंखें में देख लूं आंख से काबा तेरा। क्या बात है भाई। इस मस्जिद अहमदी चैनल। वाह भाई वाह। क्या नाम था? पक्की बात है? ये जिसका नाम मुझे समझ नहीं आता आप ये कहते हो मोहम्मद अब्दुल्ला है? ऐसा तो नहीं है? छोटे बच्चों के नाम आपने अब्दुल्ला ही रख लिए हैं सबके। जी माशाल्लाह। अच्छी जो है वो कॉल का अंदाज़ था, छोटे से थे बहुत, और ये तो बहुत छोटे छोटे आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो समझ आए ना आए, आपको तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है जी, जो कर रहे हैं। तो इस तरह रौनक रहती है हमारे प्रोग्राम में भी और बच्चों का हौसला भी मिलता होगा। माशाल्लाह शेर तो अच्छा सुनाया था, शेर समझ में आ रहा था। है क्या बात है। चले भाई, और वो जवाब भी दिया था इन्होंने सुभान अल्लाह कहने पर। जी जवाब भी दिया आपने माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और अपने फ्रेंड्स को भी कहते हैं भाई कॉल किया करो, मैं भी कॉल करता हूँ। ठीक है चले भाई। नेक्स्ट मेरा नाम आमिना है, मैं आमिना लाहौर बाजी। से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। किड माशाल्लाह। मनी चैनल हमारा मनी चैनल। आमीन। ये थोड़ी बड़ी सी आ गई आमिना बाजी हैं, निस्बतन उनसे बड़े बुर्दबाराना अंदाज से इन्होंने जवाब दिया। इनका अपना अंदाज़ था माशाल्लाह, बहुत अच्छा अंदाज़ था आपका। क्या बात है जी। नेक्स्ट मेरा नाम अब्दुल्ला तारी है। ये अब्दुल्ला तारी है जी। आके ताका दाफे एक पौधा मैं दीखताऊंगा मुत्तमाना को कीफनी ताई। मैं आका मुझे बताऊंगा मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी ये थे बगदाद भाई, अब्दुल्ला भाई। ठीक है भाई। और इनकी अब तो काफ़ी इन्होंने हल्के हल्के बोलना शुरू कर दिया, ज़्यादा समझ में आ रही थी बात माशाल्लाह। तो अब्दुल्ला भाई अपने बकिया दोस्त होंगे आपके, मेरा ख्याल है केजी नर्सरी के, उनको भी लगा दें अपने साथ। इतने इतने छोटे सारे, कितनी ढेर सारी कॉल्स हो जाएंगी फिर हमारी माशाल्लाह, और सारी ऐसी मज़ेदार सी कॉल्स होंगी माशाल्लाह। चले भाई, कॉल्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब कहाँ जाना है? नेक्स्ट सेगमेंट इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ जाना है जी। चलते हैं सेगमेंट इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी सेगमेंट है हमारा इस्लामिक हिस्ट्री, जिसमें सुन रहे हैं हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बड़ी ज़बरदस्त सी बातें। तो इन बातों को हो सके तो जहन में रखें। आपकी क्वालिटीज़ कितनी हैं? इतनी सारी कि जो हमने रिवायत सुनी थी कि हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा था कि आका आपकी बारगाह में मैं बैठ के इतने सालों तक हज़रत उमर के फ़ज़ाइल बयान करूं जितने सालों तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में तबलीग की थी, यानी 950 साल, तब भी हज़रत उमर के फ़ज़ाइल कंप्लीट नहीं होंगे। तो क्या शान है हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इसी तरीके से एक और बात जिनके आपके बारे में आता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता।
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اب کوئی نبی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوالٹیز اتنی زبردست تھیں، اگر یہ نبوت کا سلسلہ رہنا ہوتا آگے تو حضرت عمر نبی بنتے، لیکن نبی اب نہیں آنا۔ اب آپ یہاں سوچیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہوئے، صحابی ہیں، تو پھر کوئی اور بعد میں کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ جھوٹا۔ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا، جھوٹا ہوگا، وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری احمد مجتبی سب سے آخری یہ ہمیں اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت فضیلت کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کی آقا مجھے عمرہ کرنے کی اجازت دیجیے، مجھے عمرہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور بڑی محبت بری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھول جانا، اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھول جانا۔ اسی طریقے سے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں بھی شامل رکھنا، اپنی دعا میں ہمیں بھی شامل رکھنا۔ حالانکہ آقا علیہ السلام سے سب دعائیں لیتے ہیں، آپ کو کسی کی دعا کی حاجت کیا، لیکن آپ یہ ایک انداز ہے، محبت بھرا انداز ہے، اور فرما رہے ہیں اے میرے بھائی، یہ بھی آقا کا نوازنے کا انداز ہے۔ حضرت فاروق اعظم تو ہمیشہ آقا ہی کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہی کہتے ہیں، اور آپ کس انداز سے ان پر کرم فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر میرے لیے یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی۔ کیا بات ہے، یعنی آقا نے جب نوازا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ جی صفی اللہ بھائی۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام میرا پیارنگ کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ نے کڈز مدنی چینل بھی دیکھتے رہنا ہے، مدنی چینل بھی دیکھتے رہنا ہے، ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی